بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اٹلانٹک نیوز۔ اٹلانٹک نیوز کے ویورز، روسی فضائیہ نے یوکرین کے مختلف شہروں مثلاً یوکرینی دارالحکومت کیو، ماریوپول اور خرکیو میں بمباری کی ہے۔ ان فضائی حملوں کی ویڈیوز منظر عام پر آ چکی ہیں۔ ان فضائی حملوں نے یوکرینی فوج کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ مثلاً روسی فضائیہ نے ماریوپول میں بمباری کر کے جنگی طیاروں کو ریپیئر کرنے والے پاور پلانٹ کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ روسی ہیلی کاپٹروں نے یوکرینی شہروں میں شیلنگ بھی کی ہے۔ اٹلانٹک نیوز کے ویورز، روس نے جنگ بندی کے لیے مغربی دنیا اور نیٹو کے سامنے کچھ شرائط رکھی ہیں۔ سب سے پہلے ایک چیز سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ روس نے بار بار یہ کہا ہے کہ اس نے یوکرین پر حملہ اپنے تحفظ کی خاطر اور ظلم کے خاتمے کے لیے کیا ہے۔ روس کی جنگ بندی کے لیے پیش کردہ شرائط روس کے اس بیانیے کو ہی ظاہر کر رہی ہیں۔ ہم آپ کو ایک نقشہ دکھائیں گے جس سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آخر روس نے یوکرین پر حملہ کیوں کیا ہے اور وہ مغربی دنیا سے کیا چاہتا ہے۔ اس اہم ترین ٹاپک پر ہم بات جاری رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل اٹلانٹک نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ اٹلانٹک نیوز کے ویورز، اس نقشے کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ براعظم یورپ کا نقشہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نیٹو مغربی ممالک کے ایک فوجی اتحاد کا نام ہے جس کے اندر 40 سے زیادہ مغربی ممالک شامل ہیں۔ نیٹو کے قانون کے مطابق اگر ان میں سے کسی بھی ایک ملک پر حملہ ہوتا ہے تو نیٹو کے دیگر تمام ممالک اس ملک کا دفاع کریں گے۔ اب آپ اس کا دوسرا رخ خود سمجھ سکتے ہیں، جو کہ روس کے لیے اصل پریشانی کا باعث ہے۔ روس اور دنیا کے دوسرے ممالک مثلاً چین اور مسلمان ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ نیٹو اتحاد ان کے خلاف تیار کیا گیا ہے۔ یہ بات حقیقت بھی ہے۔ نیٹو کے کئی جنرلز یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے نیٹو اتحاد روس کے خلاف بنایا ہے۔ اب ہم دوبارہ اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ اس نقشے میں یورپ کے تمام ممالک آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ ممالک بہت زیادہ ڈارک پرپل رنگ میں ہیں، جن میں برطانیہ، فرانس اور اٹلی اور دیگر ممالک نظر آ رہے ہیں، جبکہ اس نقشے میں کچھ ممالک ہلکے لائٹ پرپل کلر میں نظر آ رہے ہیں۔ ان ممالک کو ہم نے 1 سے 14 نمبرز بھی دے کر ظاہر کیا ہے۔ ان ممالک میں پولینڈ، ہنگری اور رومانیہ وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تمام وہ ممالک ہیں جو یوکرینی بارڈر کے ساتھ واقع ہیں اور 1997 کے بعد نیٹو کا حصہ بنے ہیں۔ اب یہی بات روس کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ایک تو وہ یہ کسی صورت نہیں چاہتا کہ یوکرین بھی نیٹو کا حصہ بن جائے، اور اسی مقصد کے تحت اس نے یوکرین پر حملہ کیا ہے۔ دوسرا، اس کا جنگ بندی کے لیے مطالبہ یہ ہے کہ وہ تمام ممالک یہ یوکرینی بارڈر کے ساتھ ہیں اور 1997 کے بعد نیٹو کا حصہ بنے ہیں، ان تمام ممالک سے نیٹو اپنی افواج کو پیچھے ہٹا لے۔ نہ صرف اپنی افواج کو پیچھے ہٹا لے بلکہ ان تمام ممالک میں موجود نیٹو کے فوجی اڈوں اور ایئر بیسز کا بھی خاتمہ کرے۔ اگر مغربی ممالک ان دو مطالبات کو مان لیتے ہیں تو روس جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ بظاہر روس اپنی سرحدوں اور بارڈرز کو سیکیور کرنا چاہتا ہے۔ اٹلانٹک نیوز کے ویورز، مغربی لیڈروں نے کہا ہے کہ روس کے یہ مطالبات قابل قبول نہیں ہیں۔ فی الحال ایسا لگتا ہے کہ یورپ ایک ایسی طویل جنگ میں داخل ہو چکا ہے جس کا بہت جلد خاتمہ ممکن نہیں۔ یورپی خطے اور اس ایشو سے متعلق مزید اپڈیٹڈ رہنے کے لیے ہمارے چینل اٹلانٹک نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔